السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ رجب بٹ کے نام۔ دوستو، ایک فیملی ولاگر ہے، اس کا نام ہے رجب بٹ۔ یہ بندہ فیملی کے اپنے ولاگز بناتا ہے نا، کبھی اپنی والدہ کو دکھائے گا، کبھی جوان بہن، کبھی جوان بیوی، وہ بھی بے حجاب، بیڈ روم کے مناظر دکھائے گا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے جو ولاگز ہوتے ہیں نا، انتہائی بیکار اور گھٹیا قسم کے۔ کبھی اپنے والد صاحب کا منہ دبائے گا، کبھی اس کو اٹھا کے پھینکے گا اندازہ کرو، کبھی اس کو گردن سے یوں پکڑے گا نا۔ آج کل یہ مکافات عمل میں آیا ہوا ہے۔ اس پہ الزام تھا 295 یعنی گستاخی کا۔ اس نے نام لیا کہ مجھ پہ 295 لگ گئی ہے، اور پھر اس نے ایک سینٹ بنائی پرفیوم۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اس کا نام بھی 295 رکھ دیا، یعنی ایک قسم کا یہ تاثر دیا کہ مجھ پہ 295 لگ گئی ہے نا، تو یہ لو میں نے پرفیوم بنائی ہے، اس کا نام بھی میں نے 295 رکھ دیا، یعنی ایک قسم کا چیلنج کیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اب یہ حرکت جو اس نے کی ہے، یہ اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں کہاں ہے، وہاں سے ویڈیو بنا رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات، پاکستان کے اندر جتنے بھی خونخوار ملا ہیں، یہ جو مولوی ہیں جن کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اس نے اپنی ایک غلطی سے ان ملاؤں کو جگا دیا۔ یہ جتنے بھی ملا سو رہے تھے، وہ گستاخ تھا یا نہیں، یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ مجھے، آپ کو، یا کسی بھی تھرڈ پرسن کو یہ کہنے کی کہ فلانا گستاخ ہے، فلانا گستاخ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ یہ عدالت باقاعدہ بیٹھے گی، دونوں فریقین کے دلائل سنے گی، ثبوت دیکھے گی، پھر فیصلہ کرے گی۔ اب یہ جو دیوبندی اور بریلوی ملا ہیں، انہیں موقع مل گیا ہے کہ دیکھو اس نے گستاخی کی ہے، اور وہ اس کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ وہ سعد رضوی ہے نا، ٹی ایل پی والا سعد رضوی، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑا ہے اور مفتی منیب الرحمان کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ اب کوئی پوچھے یہ مفتی منیب الرحمان ہو گیا یا یہ سعد رضوی ہو گیا، یہ کیا اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ کوئی چاچے مامے اسلام کے؟ ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان سے کوئی معافی مانگے؟ یہ تو خود گستاخ ہیں۔ کس طرح؟ ان کی بخاری میں لکھا ہے نعوذ باللہ رسول اللہ پر جادو ہوا، اور سعد رضوی اور یہ مفتی منیب الرحمان یہ بریلوی ہیں، اور بریلویوں کے جو بڑے علماء ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ بخاری کی ساری احادیثیں صحیح ہیں۔ رسول اللہ کے والدین نعوذ باللہ کافر تھے، جہنمی تھے، صحیح مسلم کے مطابق، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ سعد رضوی، یہ مفتی منیب الرحمان، یہ بڑے بڑے ملے، یہ ملے جو ہیں نا، ملے یہ ان روایات کو مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی خود گستاخی میں ڈوبے ہوئے، اور یہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ وہ گستاخ تھا یا نہیں؟ آپ نہیں ہو؟ میں مفتی منیب الرحمان اور یہ جو سعد رضوی ہے یا اور جو بریلوی ہیں ان سے پوچھتا ہوں، آپ گستاخ نہیں ہو؟ آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ کا جھوٹا سمجھتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے صدیق النبی، اللہ انہیں صدیق کہہ رہا ہے۔ آپ تعویل بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ پھنستے کہاں ہو پتہ ہے؟ یہ جو سعد رضوی ٹی ایل پی والے یا یہ جو مفتی منیب الرحمان ہیں گروپ، میں ان سے مخاطب ہوں، جتنی بھی بریلوی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ چیمپئن بنتے ہیں نا، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ کے بڑے علماء ان کا عقیدہ ہے بخاری مسلم کی ساری احادیثیں صحیح ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ننگا بغایا، آپ لوگ مانتے ہو؟ سعد رضوی، مفتی منیب الرحمان، آپ مانتے ہو ان روایات کو؟ کتنی روایات کا انکار کرو گے؟ وہ گستاخ ہے تو کیا آپ گستاخ نہیں ہو ان روایات کو ماننے کی وجہ سے؟ اور پھر مزے کی بات دوستو، یہ جو ملا ہے نا، ملا، یہ مولوی، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہ جو مخالف گروپ کا بندہ ہے نا، یعنی کوئی بھی سویلین جو مولوی نہیں ہے، یہ اس کی غلطی معاف نہیں کرتے۔ وہی غلطی ان کے گروپ کا کوئی ملا کر دے تو اس کو بخش دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ مثال دوں، مفتی طارق مسعود، لطیفوں والی سرکار،
4 شادیوں والا، اس نے کہا کہ قرآن کے اندر گرامر کی غلطیاں ہیں، قرآن کی گستاخی کی، اور پھر رسول اللہ پہ بھی انگلی اٹھائی کہ صحابہ غلط آیتیں لکھتے رہے اور رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا. یعنی رسول اللہ پر مفتی طارق مسعود نے یہ الزام لگایا کہ رسول اللہ نے اپنے جو فرائض منصبی ہیں اس کو اچھی طرح ادا نہیں کیا، کوتاہی برتی اس میں. 2 تیسرا اس نے اللہ پہ بھی الزام لگایا کہ صحابہ غلط لکھتے رہے اور اللہ نے روکا نہیں. 4 اس نے صحابہ پر بھی انگلی اٹھائی کہ صحابہ کرام قرآن لکھتے رہے اور انہوں نے غلط لکھا اور اس کو پھر رسول اللہ کو بتایا بھی نہیں، یعنی چھپا دیا. 4 گستاخیاں کرنے والا، 4 1 2 3 4 کیا 4 مفتی طارق مسعود دندناتا پھر رہا ہے. دیوبندی، قرآن کا منکر، روایت پرست، صحیح بخاری کا ماننے والا دندناتا پھر رہا ہے. اور دوسری طرف ایک بندے سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، اس نے ایک جملہ کہہ دیا ہے اور پھر اس نے دوسری مسٹیک یہ کر دی کہ پرفیوم کا نام رکھ دیا. سمجھ رہے ہو؟ وہ گستاخ ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا دودھ کے دلے میں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح آپ نے اگر مفتی طارق مسعود کی توبہ قبول کی ہے تو اس کی کیوں نہیں کر رہے؟ سوال. اگر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اگر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر مفتی طارق مسعود کی قابل قبول کس طرح؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے کہ فلانا اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور فلانے کی نہیں کی جائے گی؟ آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار ہو؟ خود آپ کے یہ عقیدے ہیں کہ رسول اللہ پہ 6 مہینے شیطانی اثر رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کفر کو مفتی منیب الرحمان بھی مانتا ہے، سعد رضوی بھی مانتا ہے کہ نعوذ باللہ شیطان رسول اللہ پہ حاوی رہا، 6 مہینے تک آپ کی عقل مبارک پر شیطانی اثر یعنی جادو رہا. اس کفر کو تو آپ مانتے ہو، کیا پتہ رجب بٹ نہ مانتا ہو. تو پھر بڑا گستاخ کون ہوا، وہ یا آپ؟ دوستو، اس پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار یہ ملا ہے. ملا جس طرح محمد بن سلمان نے ان ملاؤں کو لگام ڈالی ہوئی ہے نا سعودیہ میں. پٹا سمجھتے ہو؟ پٹا جو ایک جانور ہے مشہور ہے بڑا، سڑکوں پہ بھی آپ کو گھومتا پھرتا ملے گا، اس کو پٹا ڈالا جاتا ہے. محمد بن سلمان نے اس طرح سعودیہ میں جتنے بھی ملے ہیں سب کو پٹا ڈالا ہوا ہے. اوقات نہیں ہے کسی کی چوں بھی کرنے کی، سب کو آگے لگایا ہوا ہے. پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی ملے ہیں فرقہ پرست دیوبندی بریلوی، ان کو پٹا ڈالو. آپ کو یہ اجازت کس نے دی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی توبہ قبول ہے مفتی طارق مسعود کی، دوسرے کی نہیں. یہ بخشا ہوا ہے، یہ نہیں. یہ گستاخ ہے، یہ نہیں. یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اور خود آپ کی عقائد کیا ہیں؟ یہ جتنی بھی میں نے روایات گنائی ہیں، رسول اللہ پہ جادو، ابراہیم علیہ السلام 3 دفعہ کا جھوٹا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ننگا بگایا، نعوذ باللہ، یہ دنیا بھر کا کفر آپ مانتے ہو. تو رجب بٹ بڑا وہ ہے گستاخ یا پھر آپ؟ بڑا گستاخ کون ہوا؟ دوستو، پاکستان کے جتنے بھی ہمارے جو بڑے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا حکومت کے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا، اگر آپ پروگریسو پاکستان چاہتے ہو، ایسا پاکستان چاہتے ہو جو ترقی کرے، تو یہ جتنے بھی ملا ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، ان سب کو لگام ڈالو. یہ عدالت کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. وہ فیصلہ کرے گی رجب بٹ گستاخ تھا یا نہیں. ملا فیصلہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ملا کا فیصلہ مانتا ہے. چندہ خور، لوگوں سے چندہ کھانے والا ملا یہ اب فیصلہ کرے گا. اگر یہ فیصلہ کرے گا تو پھر ججوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جج فیصلہ کریں گے. ظاہری بات ہے ایک جج تو نہیں بیٹھتا، کوئی 3 4 5 6 7 جج بیٹھتے ہیں اور سب کے سب تجربہ کار، جن کا 15 15 20 20 25 25 سال کا تجربہ ہوتا ہے. وہ بیٹھتے ہیں، آڈیوز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر جا کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ ملا جو شروع سے فتویٰ لگائے بیٹھا ہے کہ فلانے کو مارنا ہے، یہ فیصلہ کرے گا انصاف کا؟ دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو ان ملاؤں سے بچائے. ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص جس پہ گستاخی کا الزام ہے وہ فیصلہ عدالت کرے گی، ملا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے،
چینل کو دوستوں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔